السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار بد دعا فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، وہ آدمی ذلیل ہوا، وہ خوار ہوا، وہ رسوا ہوا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں کو یا باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کر لے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں قیامت تک مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن والدین کی حق تلفی اور نافرمانی کی سزا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدوی دیہاتی شخص سامنے آ کھڑا ہوا اور بڑی بے تکلفی سے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ بات بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے۔ آپ نے اپنے رفقا کی طرف دیکھا، انہیں متوجہ پا کر فرمایا، اس شخص کو اچھی بات پوچھنے کی توفیق ملی۔ پھر آپ نے اس سائل سے فرمایا، ذرا پھر سے کہنا تم نے کیا کہا؟ اس نے اپنا سوال دہرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اپنا سوال دہرا دیا، مجھے وہ بات تلقین فرمائیے جو جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، صلہ رحمی کرو۔ اور یہ بات ختم فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے بڑی خوش طبعی سے فرمایا، بھائی اب ہماری اونٹنی کی مہار چھوڑ بھی دو۔ حضرت عامر بن انبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں مذہبی طور اطوار سے مطمئن نہیں تھا اور گمان کیا کرتا تھا کہ لوگ بتوں کی پرستش کی وجہ سے گمراہی پر ہیں اور وہ حقیقت میں کسی بھی دین کے پیروکار نہیں ہیں۔ مجھے اطلاع ملی کہ مکے میں ایک شخص ہے جو لوگوں کو بہت سی باتوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ میں سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ایمان لانے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وضو کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور نماز اس کے ثواب میں اضافے کے لیے باقی رہتی ہے، اور وہ گناہوں سے اس طرح صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔